نیت بولتے ہیں ارادۃ القلب، فعل القلب، دل سے ارادہ کرنا۔ آیا زبان سے نیت کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو مکروہ فرمایا کہ زبان سے نیت نہیں۔ حنفیہ میں سے بعض علماء نے اور شوافع اور حنابلہ میں سے بعض نے اس کو جائز قرار دیا، زبان سے بھی بولے تاکہ عزیمت ہو جائے، قلب اور زبان کے درمیان توافق ہو جائے۔ لیکن خود احناف میں علامہ قردری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں اس کو مکروہ لکھا ہے کہ زبان سے نیت نہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے بھی نیت بہتر ہے، وہ حدیث تلبیہ سے استدلال کرتے ہیں، لبیک الحجۃ یا لبیک العمرۃ، حدیث تلبیہ سے استدلال۔ لیکن اس سے استدلال محل نظر ہے، اس لیے کہ وہ تلبیہ ہے، وہ نیت نہیں ہے۔ نیت تو ابتداء فعل میں ہوتی ہے، یہ تلبیہ تو بار بار پڑھتا ہے۔ تو حدیث تلبیہ سے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ما رواہ ابو داؤد و ابن حبان وغیرہ، جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا لیس فی ھذا فی النیہ، یہ نیت میں سے نہیں۔ اس لیے نیت کی اصلی تعریف یہی ہے کہ یہ دل کا ارادہ ہے اور دل کا فعل ہے۔ اگرچہ ہدایت حاشیے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت لکھا ہے زبان سے بولنے میں۔ اصل میں حضرت ماں اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کل غفلت کا زمانہ ہے اور لوگوں کو اپنے ارادے پر اعتماد کہاں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر زبان سے بھی بول لیں تاکہ دل تھوڑا سا مکمل متوجہ ہو جائے، یہ دلیل دی۔ تو غفلت کی بنیاد پر حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عوام کے لیے تو ٹھیک ہے، باقی اہل علم کو نیت کی اسی تعریف پر عمل کرنا چاہیے جس کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ پھر بعض لوگ اتنی لمبی زبان سے نیت کرتے ہیں کہ امام صاحب کی الحمد شریف بھی پوری ہو جاتی ہے، وہاں تک ان کی نمازیں شروع نہیں ہوتی، معلوم نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں اس میں۔ اب یہ کہ منہ میرا قبلہ کی طرف، یہ کیا نیت میں ضروری ہے؟ اور بھی بیان کرنے والے بھی یہ بیان کرتے ہیں نیت کے اعتبار سے کہ منہ میرا قبلہ کی طرف، تو قبلہ ہی کی طرف تو منہ ہے تیرا، اس کو نیت میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسی لمبی چوڑی نیت، اسی لیے عید کے موقع پر بھی نیت بیان کرتے ہیں کہ میں عید کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔
ہم جو زبان سے بول رہے ہیں وہ سمجھا بھی دیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ورنہ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ زبان سے بولنا ہی نیت ہے، عموماً یہ سمجھتے ہیں۔ اور فورین میں تو ہم نے دیکھا کہ صلاۃ جنازہ ہوتی ہے، وہاں بھی پہلے سے نیت بتاتے ہیں اور پھر صلاۃ جنازہ کا طریقہ بتاتے ہیں، جیسے عید کے موقع پر طریقہ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غفلت ہے کہ صلاۃ جنازہ کا طریقہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ صلاۃ جنازہ کیسے پڑھو گے؟ اس کو مومن کون کہہ رہا ہے؟ اس کو مومن کون کہے گا جس کو صلاۃ جنازہ کا طریقہ بتانا پڑے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے سوائے غفلت۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور لائر ہوگا لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ دین سے غافل ہوگا۔ میرا ایک کرناٹکا میں ایک جگہ کمشنر کی وہاں میری دعوت تھی، بہت دیر تک ان کے ساتھ ہم بیٹھے، دوران گفتگو کچھ بات چلتے ہوئے یہ بات آئی کہ آپ نے دین کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں پڑھا، مجھے قرآن عربی میں پڑھتے نہیں آتا ہے، میں کنڑی زبان میں جو قرآن ہے کرناٹکی زبان میں وہ قرآن تو پڑھتا ہوں، یا انگلش میں اس کا ترجمہ دیکھ پاتا ہوں، نہ مجھے اردو آتی ہے نہ مجھے عربی آتی ہے، اس لیے کہ میرے ماں باپ نے مجھ کو مدرسے میں نہیں بھیجا تھا۔ تو ایسے کئی لوگ جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لی، لیکن جو زندگی کا خلاصہ ہے جس پر انسان کا وجود ہوا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بعد الموت جو اس کے ذریعے نجات ہے اسی کی طرف توجہ نہیں، اور جو ہیں اس پر اشکالات ہیں، کئی مدارس پر اشکال، کئی خانقاہوں پر اشکال، کہیں دعوت و تبلیغ پر اشکال، اشکالات ہی اشکالات ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، امرؤ مرد کو کہا جاتا ہے لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہیں۔ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ آیا یہ دوسرا جملہ تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ تاکید کا معنی تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا جو معنی، وانما لامرئ ما نوى کا بھی وہی معنی، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ تاسیس اولا ہے تاکید کے مقابلے۔ یہ تو آپ نے مختصر میں بھی پڑھا، تاسیس اولا ہے، یعنی اگر کوئی نیا معنی وہاں نکلتا ہو تو یہ بہتر ہے تاکید کے بجائے، اس لیے اکثر علماء نے یہاں تاسیس کہا، یہاں نیا معنی۔ اب کیا نیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ عقلیہ ہے اور دوسرا جملہ تشریعیہ ہے۔ عقلیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، نبی علیہ السلام نے شریعت بیان فرمائی، انسان کو اس پر وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی، اچھی نیت ہے تو ثواب، بری نیت ہے تو گناہ۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہوا۔ اس پر بعضوں نے اشکال کیا کہ صاحب شریعت تو شریعت بیان کرنے آئے تھے، عقل بیان کرنے نہیں آئے تھے، یہ کیا بات ہو گئی کہ عقلی بات ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب شریعت سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ اگر یقیناً آپ تشریع کے لیے، شریعت کے لیے تشریع، لیکن اگر آپ عقلی بات بھی بیان کریں تو اس پر اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل فرمائی، ان لکل شیء بابا وباب العبادۃ الصوم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء باب، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے. یہ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ وباب العبادت الصوم، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے. اس لیے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو نفس مرتا ہے، شرارتیں نہیں کرتا، اور جب شرارت نہیں کرتا تو تقوی آتا ہے، لعلکم تتقون، اور جب تقوی آتا ہے تو عبادت پڑ جاتا ہے. وباب العبادت الصوم. تو پہلا جملہ عقلیہ ہے، دوسرا جملہ تشریعیہ ہے، شرعیہ ہے. تو اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ بعضوں نے یوں کہا، جیسے علامہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملے اول سے مطلب ما یعتبر من الاعمال، اور جملے ثانیہ سے ما یترتب علی الاعمال. پہلے جملے سے یہ بتانا ہے ما یعتبر من العمل، کون سا عمل معتبر، نیت والا عمل معتبر. اور دوسرے جملے سے ما یرتب علی الاعمال، کیا مرتب ہوگا. تو اگر اچھی نیت ہے تو ثواب، وانما لامرئ ما نوى، جیسی نیت کرے گا وہ اس کو ملے گا. نیت حسنہ پر ثواب اور نیت قبیحہ پر اس کو گناہ ہوگا. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملے اول سے تو یہی مراد ہے ما یعتبر من الاعمال، لیکن جملے ثانیہ سے تعیین منوی کی طرف اشارہ فرمایا. تعیین منوی کا معنی وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان کی نیت جس چیز کی ہوگی وہی ہوگا. 4 رکعت ظہر کی بھی ہے، 4 رکعت عصر کی بھی ہے، لیکن ظہر بولے گا تو ظہر کی ہوگی، عصر بولے گا تو عصر کی ہوگی. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، اس صورت میں ہم ترجمہ کریں گے انسان کا عمل وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی. یہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. نمبر 4، علامہ سمعانی فرماتے ہیں کہ جملے اول سے مطلب طاعات ہے اور جملے ثانیہ سے مطلب مباحات ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، یعنی تمام طاعات کا مدار نیت ہے. اور جملے ثانیہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى مباحات ہے، جس میں کرو تو نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہو. اگر مال اس نیت سے کما رہا ہے کہ میں گھر والوں کی ضرورت پوری کروں گا، باعث ثواب، اور اس لیے دکان چلا رہا ہے کہ میں عیاشی کروں گا، باعث گناہ ہوگا. تو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، جملے اول سے طاعات مراد ہے اور جملے ثانیہ سے مباحات مراد ہے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملے اول سے ما یعتبر من الاعمال مراد ہے، جیسے عز الدین ابن سلام نے کہا، اور جملے ثانیہ سے اخلاص مراد ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی، یعنی حسن نیت ہے تو ثواب ہوگا، ورنہ تو پھر پکڑ ہو جائے گی. علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملے ثانیہ سے، جملے اول سے تو وہی ما یعتبر من الاعمال، جملے ثانیہ سے عمل کے وزن کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان کے عمل کا وزن ایسا ہی ہوگا ما نوى، جیسے اس نے نیت، جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا وزن ہوگا. اور پھر علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کہ ایک انسان عبادت کرتا ہے رضائے رب کے لیے، اور ایک انسان عبادت کرتا ہے حصول جنت کے لیے، اور ایک انسان عبادت کرتا ہے حفاظت عن النار کے لیے. فرمایا ان تینوں میں سب سے افضل نیت رضائے رب ہے، اس لیے عمل کا وزن رضائے رب والی نیت پر زیادہ ہوگا ان دونوں نیت کے مقابلے. سمجھ میں آیا؟ تقریر تو بڑی اچھی ہے علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى سے عمل کا وزن بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن مثال میں گڑبڑی ہے. جو مثال اس لیے کہ حصول جنت کے لیے عبادت کرنا یہ بھی رضائے رب ہے، اور
جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی رضائے رب ہے۔ حدیث قدسی میں ہے میری رحمت کا مظہر جنت ہے اور میرے غضب کا مظہر جہنم ہے۔ تو غضب صفت رب ہے اور رحمت بھی صفت رب ہے، تو حصول جنت کے لیے عبادت وہ بھی تو رضائے رب کے لیے ہوئی، اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت وہ بھی تو رضائے رب کے لیے ہوئی۔ تو پھر یہ کہنا کہ رضائے رب والی عبادت افضل ہے حصول جنت یا حفاظت عن النار والے کے مقابلے میں، یہ مثال صحیح نہیں سمجھنا۔ بعض صوفیہ کی بھی اس طرح تقریر ہے کہ جو لوگ حصول جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں یا حفاظت عن النار کے لیے، وہ غرضی عبادت ہے، اصل عبادت تو رضائے رب کے لیے ہونی چاہیے، نہ جنت کا تذکرہ نہ جہنم کا تذکرہ، جیسے راویہ بصریہ سے اس طرح کی تقریر ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ ان کا حال ہے، حال امت کے لیے قابل عمل نہیں۔ اگر یہی مسئلہ تھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ دعا کیوں تلقین فرمائی؟ اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمہا واعوذ بک من النار وسخطہ، اے اللہ میں جنت اور اس کی نعمت مانگتا ہوں اور جہنم سے بچنا مانگتا ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت بھی مطلوب ہے، جہنم بھی مطلوب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جنت رضائے رب کا ذریعہ ہے، جہنم حفاظت عن النار غضب رب کا ذریعہ ہے۔ تو ان دونوں کی نیت سے جو عبادت کرے گا وہ رضائے رب ہی کی نیت سے عبادت ہے۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی نے اس طرح کی نیت بھی کر لی ہے تو۔ اور باقی بہت مشہور ہے کہ رابعہ بصریہ ایک دن آگ اور پانی لے کر چلی اور کہا میں جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کو بجھا دوں، یہ ان کا حال ہے۔ اس طرح کے حال طاری ہوتے ہیں، یہ مجذوبانہ باتیں، اور مجذوب قابل عظمت ہے، قابل اتباع نہیں، یہ اصول یاد رکھیں۔ مجذوب قابل عظمت ضرور ہے، قابل اتباع نہیں، اس لیے کہ اس کی مجذوبانہ زندگی۔ بہت سارے صوفیہ کا حال یہ رہا، وہ مجذوب الحال ہو گئے، اس میں کوئی بات ارشاد فرما دی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں زمانے کا نوح ہوں، میں زمانے کا ابراہیم ہوں، فتویٰ لگ جائے گا کفر کا، اس لیے کہ منصور کو سولی اسی لیے دے دی گئی تھی کہ ان الحق کہا۔ تو یہ سب مجذوبانہ باتیں ہیں، مجذوب قابل عظمت ہے، قابل اتباع نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وزراء چاروں طرف بیٹھے ہیں، ان وزراء میں اپنا بڑا بیٹا بھی بیٹھا ہوا، اور اس میں چھوٹا بیٹا آ جائے اور سیدھا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ اس کو گود میں بھی لے گا، اس کو پیار بھی کرے گا مجمع کے سامنے۔ کیا نبی سے ثابت نہیں ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر حسن و حسین کو چوما اور بوسہ دیا اور ریحان گایا، حتیٰ کہ خطبہ دیتے ہوئے اتر گئے، وہاں جا کر کے اٹھا لیا؟ ساری روایات نہیں ہوئی۔ بادشاہ بوسہ بھی دے گا، اگر اس نے دودھ مانگا تو بوتل بھی اس کو پلائے گا، سب کے ساتھ۔ لیکن حکومت کا کوئی کام بچے کے اس بچے کے حوالے نہیں کرے گا، اتنی محبت کے باوجود حکومت کا کام بڑے بیٹے کے حوالے کرے جس میں عقل و شعور ہے۔ سمجھ میں گیا؟ تو یہ مجذوبوں کا حال وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہے، ان سے اللہ کی محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن تشریع شریعت کا کام ان کے حوالے نہیں ہوتا۔ تشریع شریعت کا کام فقہا کے حوالے، محدثین کے حوالے، جو عقل و شعور کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ رابعہ بصریہ کی تقریر جو ہے نا کہ جنت کو جلا دوں اور جہنم کو مٹا دوں،
پانی ڈال کر، یہ ایک حال ہے۔ نصائب شریعت نے ہمیں حصول جنت کی دعا تلقین فرمائی ہے، مانگنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کا مقام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے رضائے رب کے لیے کسی نے عبادت کی ہے، تو سمجھ میں بھی آئے۔ بہرحال علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ جملہ ثانیہ کا مطلب اعمال میں وزن جو پیدا ہوگا وہ آپ کی اپنی نیت کے اعتبار سے، اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت اول سے تو جملے اول سے ما یعتبر من الاعمال ہے، اور جملے ثانیہ سے یعنی وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ سے تعدد منوی کی طرف اشارہ کیا۔ تعدد منوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعدد منوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں ہر انسان کے لیے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، یعنی ایک عمل میں متعدد نیت سے اس کو متعدد ثواب ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تعدد منوی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی مثال ایسی حضرت شیخ نے دی کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے گاؤں میں گیا، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں جمعہ بھی گاؤں میں پڑھ لوں گا۔ دوسری نیت یہ ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہے، عیادت کر لوں گا۔ تیسری نیت یہ ہے کہ فلاں صاحب کے وہاں انتقال ہوا ہے، تعزیت کر لوں گا۔ عمل ایک ہی ہے لیکن نیت کتنی ہو گئی؟ تین۔ حضرت شیخ فرماتے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جتنی نیت کی اتنا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ عمل کے واحد ہونے کی بنیاد پر تعدد منوی کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب دونوں جملوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ پہلے جملے کا مطلب انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور دوسرے جملے سے حضرت شیخ کے وہاں تعدد منوی کی طرف اشارہ ہوا۔ یہ متعدد تقریریں ہیں اس دوسرے جملے کے اوپر، واللہ سبحانہ